اب ہم جس ٹاپک کے حوالے سے بات کرنے لگے بہت امپورٹنٹ ہے، بہت سارے لوگوں کے لیے انفارمیٹیو بھی ہے۔ پاکستان میں بچوں کی پیدائش کے حوالے سے آپ کو پتہ ہے بہت ساری کمپلیکیشنز ہیں، مشکلات ہیں جو دن بدن بڑھ رہی ہیں، ان میں اضافہ ہو رہا ہے۔ حکومت کے حوالے سے اوور آل لوگوں کی اویئرنیس کے حوالے سے اقدامات تو ہیں، لیکن جو پری میچور برتھ ہے اس کو لے کر آج ہم بات کریں گے کہ بہت سارے بچے پاکستان میں، اگر زچہ بچہ یا ماں یا بچے کی صحت کے حوالے سے بات کریں تو بہت سارے ایسی کنڈیشنز ہیں جس میں پیدائش کے وقت میڈیکل ایک کنڈیشن ہے جسے پری میچور برتھ کہا جاتا ہے، اور بڑی تعداد جو ہے اس حوالے سے پاکستان کے اندر موجود ہے جو پری میچور برتھ ہوتی ہے اور ان کا سروائیول بہت مشکل ہوتا ہے۔ ڈیورنگ پریگننسی کیا مسائل ہوتے ہیں، کیوں یہ پری میچور برتھ ہوتی ہے اور کن باتوں کی احتیاط کرنی چاہیے، اسی حوالے سے آج ہم بات کریں گے۔ اٹس اے ویری امپورٹنٹ ٹاپک بیکاز پاکستان چند ان ولنریبل ممالک میں سے ہے جہاں پہ یہ مسئلہ ہے۔ ہمارے ساتھ اس وقت بچوں کے امراض کے ماہر کنسلٹنٹ نیوناٹولوجسٹ موجود ہیں ڈاکٹر محمد شہزاد صاحب، جو کہ قبل از وقت پیدائش اور متعلقہ حالات کے انتظام میں وسیع تجربہ رکھتے ہیں۔ پچھلے کوئی 20-22 سال سے ماشاء اللہ از اے پریکٹسنگ میڈیکل اسپیشلسٹ، اور اس کے ساتھ ساتھ ڈاکٹر صاحب جو ڈاکٹرز ہاسپٹل اینڈ میڈیکل سینٹر ہے یہاں پہ پیڈیاٹکس کے سربراہ بھی ہیں، اور چند ان ایک ڈاکٹرز میں سے ہیں جو کہ اس پرٹیکولر سبجیکٹ کے اندر پاکستان میں کام کر رہے ہیں۔ وی ہیو دی آنر ٹو ہیو ڈاکٹر محمد شہزاد صاحب ود اس۔ بہاؤالدین زکریا یونیورسٹی ملتان سے بیچلر آف میڈیسن اینڈ سرجری MBBS کی ڈگری حاصل کی ہے، اور بعد میں کالج آف فزیشنز اینڈ سرجن سے پیڈیاٹکس میں FCPS، اور کالج آف فزیشنز اینڈ سرجن سے نوزائیدہ پیڈیاٹکس میں FCPS کی ڈگری بھی حاصل کی ہے۔ سو گاٹ اے لاٹ ٹو شیئر ریگارڈنگ ڈاکٹر صاحب پروفائل ہمارے ساتھ موجود ہے۔ ڈاکٹر صاحب ویلکم ٹو ایکسپریسو، تھینک یو ویری مچ، آپ تشریف لائے اور آپ نے ہمیں جوائن کیا۔ اٹس اے ویری امپورٹنٹ ٹاپک، اور آئی بلیو بہت سارے لوگوں کو پتہ بھی نہیں ہے ڈاکٹر صاحب یہ کیا ہے۔ سو بیسیکلی سب سے پہلے تو جنیرکلی ریزنس کیا ہیں پری میچور برتھ کے حوالے سے ہم بات کریں، ہے کیا ہے؟ اس میں بتانا چاہوں گا سب سے پہلے کہ وٹ از پری میچور بیبی۔ آپ کو پتہ ہے کہ جو نارمل حمل ہے وہ 9 مہینے یا 40 ویکس تک کو ہم کہتے ہیں کہ اگر پریگنینسی چلے تو وہ نارمل حمل کہلاتا ہے، لیکن اگر کسی وجہ سے حمل جو ہے وہ بچہ 37 ویکس پریگنینسی سے پہلے پیدا ہو جائے تو اس کو ہم پری میچور بیبی کہتے ہیں۔ تو اس کے کافی سارے فیکٹرز ہیں جس کی وجہ سے بچے پری میچور پیدا ہو جاتے ہیں۔ اس میں کچھ ماں کے رسک فیکٹر ہیں اور کچھ بیبیز کے اندر ہوتے ہیں۔ مثلاً اگر ماں کے اندر کوئی سٹریس ہے کسی وجہ سے تو ہارمونل امبیلنس ہو جاتا ہے اور بیبی پری میچور پیدا ہونے کا خدشہ ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ جو ہے اگر ماں کے اندر کسی وجہ سے خون کی کمی ہے، میٹرنل انفیکشن ہیں، ماں کے اندر شوگر اور بلڈ پریشر کا مسئلہ ہے اور اس سے ریلیٹڈ جو کمپلیکیشن ہیں تو وہ بچے وقت سے پہلے پیدا ہو جاتے ہیں۔ کافی ساری بچے ایسے ہوتے ہیں جن کے اندر ہمیں کوئی کاز نہیں ملتی کہ یہ بچہ پری میچور کیوں پیدا ہوا۔ اچھا، اگر بچے کے اندر انٹر پریگننسی انٹرول شارٹ ہے، یعنی پچھلا حمل اور اس حمل کے دوران 18 جو ہے مہینے سے کم کا وقفہ ہوا ہے، سیکنڈ جو حمل ہو گیا ہے، ٹھہر گیا ہے، تو ان بچوں کے اندر وہ پری میچورٹی کا رسک ہوتا ہے۔ کسی فیملی کے اندر اگر پریویس جو ہے پری میچور بیبی پیدا ہوا ہے تو دس از این ادر رسک فیکٹر۔ اس کے علاوہ جڑواں بچے، ٹوئنز، ٹرپلیٹس، کوارڈرپلیٹس جو ہیں اگر وہ ہوں تو بچے پری میچور پیدا ہونے کا خدشہ ہوتا ہے۔ اور اس کے علاوہ بچے کے ماں کے اندر اگر بچے والی تھیلی جو ہے وہ وقت سے پہلے کسی وجہ سے پھٹ گئی ہے تو دیٹ از اندر ریزن فار پری میچورٹی۔ دس از فرام دی نیچر دیٹ یوٹرس کیپس دی نارمل بیبی۔ اگر بچہ کسی وجہ سے اب نارمل ہے، اس میں کوئی جینیٹک مسائل ہیں جن کو ہم اب نارمل بیبی کہتے ہیں یا سنڈرومک بیبی کہتے ہیں، تو یوٹرس اس کو بھی جو ہے پری میچور اللہ کی طرف سے یہ ہوتا ہے کہ وہ ڈیلیور کر دیتی ہے۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، یہ تو پری میچور کے ریزنز آپ نے، ان کا امپیکٹ کیا آتا ہے اگر بچہ پیدا ہو بھی گیا پری میچور؟ کیا اس کے سروائیول کے چانسز ہوتے ہیں، اور اگر سروائیول ہو بھی جاتا ہے تو اس کے بعد جو کمپلیکیشنز ہیں ان کے حوالے سے بھی بتائیں کہ وہ ایوائڈ کیسے ہو سکتی ہیں؟ جی، دیٹس ویری امپورٹنٹ اینڈ نائس کویسچن۔ اس میں آپ کو یہ بتانا چاہوں گا یہ اس چیز پہ ڈیلیور بیسک ڈیپینڈ کرتا ہے کہ یہ بچہ ڈیلیور کہاں پہ ہوا ہے۔ اگر بچہ ایسی جگہ پہ ڈیلیور، آپ کو پتہ ہے کہ ہمارا سلوگن ہے کہ صحت مند ماں صحت مند بچہ، تو پریونشن از بیٹر دین کیور۔ ماں کی صحت اچھی ہے تو بیبی عام طور پہ پورے دنوں کا پیدا ہوتا ہے، اگر ماں کی صحت اچھی نہیں ہے تو بچہ پری میچور پیدا ہونے کا خطرہ ہوتا ہے۔ تو اس میں ہم یہ کہتے ہیں کہ مدرز جو ہے سب سے پہلے وہ اپنا ریگولر اپنی خوراک بہتر رکھے، اپنے گائناکالوجسٹ کو ریگولر چیک اپ کروائے، اپنے جو ہے بلڈ پریشر اور شوگر کو کنٹرول رکھے اگر ہے ان کو تو، یا کوئی ادر میڈیکل کنڈیشن ہے اس کو کنٹرول رکھے تو، اور اپنے جو ہے ٹیسٹ ریگولرلی کرواتی رہے اور اپنے گائناکالوجسٹ کو چیک کرواتی رہے، تو بچہ عام طور پہ پورے دنوں کا پیدا ہوتا ہے۔
لیکن اگر کسی وجہ سے جو ابھی ہم نے رسک فیکٹر آئیڈینٹیفائی کیے ہیں اور بچہ جو ہے اس میں یہ چانسز ہیں کہ وہ پری میچور پیدا ہو سکتا ہے، تو اس کو بچے کو ٹائملی ایک تو ریفرل ہے مدر کو کہ ماں کو ایسی جگہ پہ بھیجا جائے جو کہ ٹرشری کیئر سیٹ اپ ہے، اور بچہ ایسی جگہ پہ ڈیلیور ہونا چاہیے جہاں پہ کنسلٹنٹ نیوناٹالوجسٹ یا کنسلٹنٹ پیڈیٹیشین ایٹ لیسٹ موجود ہو، جو کہ بچے کو برتھ کے اوپر اٹینڈ کر سکیں۔ اچھی ایک نرسری ہو جہاں جو کہ ویل ایکوپڈ ہو، ادھر وہاں پہ سٹاف اور عملہ ایسا موجود ہو کہ جو کہ پری میچور بیبی کو ہینڈل کر سکیں، کیونکہ فرسٹ جب بچہ یہ ڈیلیور ہوتا ہے تو فرسٹ منٹ آف لائف کو گولڈن منٹ آف لائف کہتے ہیں۔ اگر اس وقت کسی وجہ سے بچہ سانس نہیں لیتا تو اس کے پھر لائف لانگ امپیکٹ ہوتے ہیں، مثلا ان کے دماغی مسائل، چلنے پھرنے کے مسائل یہ پیدا ہو جاتے ہیں۔ نیوناٹالوجسٹ بیسیکلی ہوتا ہے کہ جو کہ برتھ سے لے کے فرسٹ 28 ڈیز آف لائف کا اسپیشلسٹ ہوتا ہے۔ یہ پاکستان میں ٹو ڈیٹ 50 to 60 ہیں جو کہ میچور بیبی، یس آئی ایم ون آف دم، تو یہ جو ان کی پری میچور بیبی کی کیئر کرتے ہیں۔ اگر کسی وجہ سے بچہ پیدائش پہ سانس نہیں لیتا تو ہم اس کو مصنوعی طریقے سے سانس دلواتے ہیں، اور ہماری کوشش ہوتی ہے کہ بچے کے دل، دماغ اور ادر وائٹل آرگنز تک آکسیجن پہنچ جائے۔ اس کا کتنا امکان ہوتا ہے پری میچور بیبی کے لیے کہ وہ سانس لینے میں اس کو پرابلم ہو سکتی ہے؟ ہاں، ان میں کچھ بچے ایسے ہوتے ہیں کہ جو کہ برتھ کے اوپر صحیح طرح سے سانس نہیں لیتے۔ جتنا زیادہ بچہ پری میچور ہوگا، لیکن 37 سے کم کو ہم پری میچور کہتے ہیں، صحیح، لیکن بچہ تو 28 ویک سے بھی پہلے کئی بچے پیدا ہو جاتے ہیں، وہ جو ہے وہ ویری ارلی جو پری میچور بیبیز کے اندر آتے ہیں۔ جتنا زیادہ بچہ پری میچور ہوگا اتنا زیادہ رسک ہے کہ یہ بچہ جو ہے اس کو برتھ کے اوپر ریسسیٹیشن کی ضرورت پڑے گی۔ ایک مدر کون سی ایسی ضروری اقدامات ہیں یا عمل ہیں جو کرے تو اس کی جو برتھ ہے بچے کی وہ نارمل ہوگی، زیادہ چانس اس کے ہیں؟ ویسے تو آپ نے شروع میں بھی بتایا، جی بٹ مدر کے لیے اسپیسیفک کیا ہے ایسا؟ مدر کے لیے اسپیسیفک یہی ہے کہ وہ اپنی خوراک اچھی رکھے، اپنا جو ہے اگر کوئی میڈیکل کنڈیشن ہے تو ان کو کنٹرول رکھے، ریگولر چیک اپ کرواتی رہے، بلڈ پریشر وغیرہ کو، ان چیزوں کو کنٹرول رکھے، کیونکہ اگر بچہ پری میچور پیدا ہوتا ہے تو پھر ان میں برتھ کے اوپر کچھ کمپلیکیشن کے رسک ہوتے ہیں، جیسے یہ بچے جو ہیں وہ اپنا ٹیمپریچر مینٹین نہیں کر سکتے، تو پھر ان کو ہمیں شیشے کے اندر، جن کو انکوبیٹر کہتے ہیں، اس کے اندر رکھنا پڑتا ہے۔ اس کا پھر ہم ٹیمپریچر اور ہوا میں نمی کا تناسب اس انکوبیٹر کے اندر کنٹرول کرتے ہیں۔ پھر یہ اپنی شوگر کنٹرول نہیں کر پاتے۔ تیسرے مسئلے میں ان کو یہ ہوتا ہے کہ یہ بچے جو ہے ان کے لنگز پری میچور ہوتے ہیں اسپیسیفکلی۔ پری میچور بیبی پیدا ہوا تو پری میچور ان کے پھیپھڑے ہوتے ہیں، تو جو ہے یہ بچے کے لنگز صحیح طرح سے نہیں کھلتے اور بچے کا سانس لینے میں دشواری ہوتی ہے۔ تو پھر ہم ان کے لنگز میں ایک لیکوڈ ہوتا ہے جس کو سرفیکٹنٹ کہتے ہیں، وہ سانس کی نالی کے ذریعے سے ڈالتے ہیں تاکہ ان کے لنگز کھل سکیں۔ ان میں پھر کچھ بچوں کو وینٹیلیٹر یا دوسری مشین سی پیپ ہے اس پہ بھی ڈالنا پڑ سکتا ہے۔ یہ بچے کو مصنوعی سانس جو ہم اس میں دیتے ہیں اس سے بھی وہ ہیلپ آؤٹ کرتی ہیں۔ اچھا، اس کے علاوہ ان پری میچور بیبیز کے اندر ایک دل کی شریان کھلی ہوتی ہے، ریز جاتی ہے، جس کو پی ڈی اے کہتے ہیں، اس کو ہم نے لک آفٹر کرنا ہوتا ہے۔ ان کی ہم نرسری میں انتہائی نگہداشت کے یونٹ میں ان کو ایڈمٹ کر کے اس کی مانیٹرنگ کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ ان بچوں کے اندر انٹراکرینیل بلیڈ کا خدشہ ہوتا ہے۔ پری میچور برین ہے تو پری میچور ویسلز ہوتی ہیں، تو وہ کسی بھی وقت بلیڈ کر سکتی ہیں، اور انفیکشن کا رسک۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، یہ جو بچے ہیں اوبویسلی اب ہم نے پری میچور برتھ کے حوالے سے بات کی، یہ ساری چیزیں ہیں جو ایٹ دا ٹائم آف برتھ بچے فیس کرتے ہیں، کیا ان ساری چیزوں کی ریکوری کے چانسز ہوتے ہیں اگر خدا نہ خواستہ کسی بچے کو برتھ پری میچور برتھ کے ٹائم پہ یہ پرابلم ہوتی ہے، اور پھر کیا اس کا لانگر امپیکٹ بھی ہوتا ہے؟ جی، یہ ساری چیز اس پہ ڈیپینڈ کرتی ہے کہ بچے کو برتھ کے اوپر ریسیو کس نے کیا۔ دیکھیں، ہماری جو موسٹلی آبادی ہے وہاں پہ سہولیات کا فقدان ہے، ولیجز کے اندر زیادہ آبادی ہے، سہولیات کا فقدان ہے۔ پاکستان کے اندر انفارچونیٹلی جو نیونیٹل مورٹیلٹی ریٹ ہے، جو پیدائش سے لے کے 28 دن تک کے بچوں کی ڈیتھ ہوتی ہے، دس از سیکنڈ ہائیسٹ ان دی ورلڈ۔ اوہ مائی گڈنس، اچھا، دس از 55 پر 1000 لائیو برتھ، یعنی ہر 1000 بچے جو پیدا ہوتے ہیں ان میں سے 55 بچے پہلے 28 دنوں میں ہی مر جاتے ہیں، اور پوری دنیا میں ہم دوسرے نمبر پہ ہیں۔ یس، تو سہولیات کا فقدان ہوتا ہے۔ تو پھر جب وہ بچے وہاں پہ ہمارے پاس یہاں پہ ریفر کرتے ہیں، پیریفری سے یہاں پہ آتے ہیں، تو اس وقت تک بچوں کے برین ڈیمیج اور ان میں کمپلیکیشن ڈیولپ ہو چکی ہوتی ہے۔ تو ہمارا یہ ہے کہ ہائی رسک جو پریگنینسیز ہیں ان کو ڈیلیور ایسی جگہ پہ ہونا چاہیے
جہاں پہ یہ بچوں کا ڈاکٹر نیوناٹولوجسٹ موجود ہو اور جہاں پہ ایک اچھی نرسری ہے، ٹھیک ہے، تاکہ جو ہے اگر بچے کو پیدائش کے اوپر کوئی کمپلیکیشن جو کہ ہونے کا بہت زیادہ رسک ہوتا ہے وہ ان کو اچھا اس میں ریسیو کر یہ جو سکیں۔ فیکٹرز آپ نے بتائے اس میں کم عمر کی شادیاں بھی ایک وجہ ہے کہ بچہ جو پیدا ہوگا وہ پری میچور ہو سکتا ہے؟ جی، اگر مدر کی ایج 18 کیونکہ گاؤں سال دیہاتوں میں جی اس کا خیال نہیں رکھا جی جاتا۔ ایکسٹریم آف ایج اگر 18 سال سے کم ہے اور 35 یا 40 سال سے اوپر ہے تو وہ بچے بھی پری میچور پیدا ہونے کا خدشہ ہوتا ہے، اوکے۔ تو اس لیے شادی جو ہے اپروپریٹ ایج میں کرنی چاہیے۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، ان دا اینڈ چونکہ ہمارے پاس لاسٹ منٹ ہم جائیں گے، ہمارے دیکھنے والوں کو اوبویسلی یہ بڑا امپورٹنٹ ٹاپک ہے اور اس پہ آن اینڈ آف ڈسکشن ہونی چاہیے، کچھ بھی آپ کہنا چاہیں، کیا احتیاطی تدابیر ہیں، کیا ایگزیکٹلی اب مدرس کے حوالے سے، پیرنٹس کے حوالے سے جن کو خدا نخواستہ رسک پہ ہیں؟ اس میں یہ ہے کہ اگر آپ کو ایکسپیکٹڈ بھی ہے اس میں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ اب سہولیات موجود ہیں۔ ہمارے پاس جو ڈاکٹرز ہاسپٹل میں ہی میڈیکل سینٹر ڈاکٹرز ہاسپٹل میں جو سب سے چھوٹا بیبی سروائیو کیا وہ 650 گرامز کا ہے اور وہ 26 ویکر تھا اور وہ الحمدللہ اب 2 سال کا ہو گیا اور بالکل ٹھیک ہے۔ تو اس کا بس صرف یہی ہے کہ ماں اپنی صحت کا خیال رکھے اور اس کو ڈیلیور ایسی جگہ پہ کروائیں جہاں پہ ان سہولیات یہ موجود ہوں۔ اگر یہ سہولیات نہیں موجود ہوں گی، نیوناٹولوجسٹ یا پیڈیٹیشین نہیں ہیں، تو زیادہ چانسز ہیں کہ ان کے پھر جو ہے ان کیس اف دیر از این ایمرجنسی کسی گاؤں کے اندر جہاں پہ کسی ہاسپٹل تک یا بڑے ہاسپٹل تک پروفیشنلی پہنچنا ممکن نہیں ہے، اور یہ بہت کیسز میں ہوتا ہے، تو کوئی ایسی اسپیسیفک چیز جو بینگ اسپیشلسٹ آپ ان لوگوں کو بتانا چاہیں کہ یہ کر لیں اس وقت؟ تو اس کو سب سے یہ ہے کہ اس کا ٹیمپریچر کنٹرول کریں، اس کو مدر سکن ٹو سکن کانٹیکٹ کرے، اپنے ساتھ ماں لگا کے رکھے، یا اگر مدر کا آپریشن ہوا ہے تو کوئی اور اٹینڈنٹ اس کو سکن ٹو سکن کانٹیکٹ کے ساتھ رکھے تو بیبی وارم رہتے ہیں، اور اس کو پراپر ریپ اپ کر کے رکھیں تاکہ بچہ ٹھنڈا نہ ہو۔ اگر بچہ ٹھنڈا نہیں ہوگا تو وہ بہت ساری کمپلیکیشن سے بچ جاتا ہے۔ موسٹ امپورٹنٹ تھنگ اس کے ٹیمپریچر میں کوشش کریں کہ اگر بچہ فیڈ نہیں لیتا منہ سے تو اس کو ڈراپر سے یا چمچ سے فیڈ کروا سکتے ہیں، اور اس کو قریبی ہاسپٹل جو ہے وہ امیجیٹلی لے کے جائیں اور وہاں سے وہ اس کو رائٹ ڈاکٹر صاحب اس کو مینٹین کر کے ہمارے پاس ٹائملی ریفر۔ ویری انفارمیٹیو